بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 38. جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، استعارہ کی مستعار کے اعتبار سے جو تقسیم بندی تھی وہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں. آج جو استعارہ کی تقسیم بندی ہے وہ مستعار لہ کے اعتبار سے ہیں. مستعار لہ کے اعتبار سے استعارہ کی کتنی قسمیں بنتی ہیں اور کون کون سی ہیں وہ ہم آج کے درس میں پڑھیں گے. مستعار لہ کے اعتبار سے استعارہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے استعارہ تحقیقیہ اور ایک ہے استعارہ تخیلیہ. استعارہ تحقیقیہ یعنی جب مستعار لہ حسن یا عقلاً متحقق ہو، خارج میں کوئی وجود رکھتا ہو تو اس کو استعارہ تحقیقیہ کہتے ہیں. استعارہ تحقیقیہ آسان الفاظ میں یعنی جب مستعار لہ حقیقی وجود رکھتا ہو، وجود حقیقی رکھتا ہو، خواہ وہ وجود حسی ہو یعنی حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم اس کو درک کر سکتے ہوں، یا نہ وجود حسی نہ ہو بلکہ وجود عقلی ہو. مثلا رأیت بحرا یعطی، میں نے سمندر کو دیکھا کہ وہ عطا کر رہا تھا مثلا. اب یہاں پر بحر سے مراد کیا ہے؟ بحر سے مراد ایک رجل سخی ہے، اور حسن ہم اس رجل سخی کو درک کر سکتے ہیں. یا اسی طرح مثلا اہدنا صراط المستقیم. اب یہاں پر صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یعنی دین حق. دین حق، صراط مستقیم سے مراد دین حق ہے. مستعار اللہ یہاں پر دین حق ہے. اب دین حق یہ حقیقت میں وجود تو رکھتا ہے لیکن حسن اس کو درک نہیں کیا جا سکتا. ہاں عقلاً اس کو درک کیا جا سکتا ہے اور اس کا جو وجود ہے وہ وجود عقلی ہے. پس استعارہ تحقیقیہ یعنی جب حسن یا عقلاً کوئی چیز متحقق ہو، عقلی یا حسی وجود رکھتی ہو. استعارہ تخیلیہ یعنی جب مستعار لہ حسن و عقلاً خارج میں کوئی وجود نہ رکھتا ہو بلکہ فقط ایک خیالی اور وہمی چیز ہو. یعنی مستعار لہ حقیقت میں کوئی وجود نہیں رکھتا، نہ حسن نہ عقلاً، فقط ہم نے خیال کیا ہوا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا استعارہ تخیلیہ. مثلا ایک مثال دیتے ہیں، انشبت المنیۃ اظفارها، موت نے اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑ دیے. فلان میں موت نے مثلا اپنے پنجے گاڑ دیے. موت کے پنجے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. موت کے پنجے ہوتے ہی نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر؟ خیال کیا ہے. پہلے موت کو ایک درندہ تصور کیا ہے، یعنی یہاں پر جو مستعار من ہے وہ درندے کے پنجے ہیں. اور پھر کیا کیا ہے؟ پھر موت کے لیے بھی پنجوں کو تصور کیا ہے، خیال کیا ہے، اور پھر موت کے پنجوں کو مستعار لہ قرار دیا ہے اور درندے کے پنجوں کو مستعار من قرار دیا ہے. عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نقطہ نہیں ہے. الفصل الثانی فی تقسیم الاستعارة باعتبار المستعار له. تنقسم الاستعارة باعتبار المستعار له الى. آج کے درس میں فقط یہی ہے کہ مستعار لہ کے اعتبار سے استعارہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے استعارہ تحقیقیہ اور ایک ہے استعارہ تخیلیہ. الاستعارة التحقيقية وهي ما كان المستعار له فيها محققا سواء كان محققا حسا بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن يشار إليه إشارة حسية كقولك رأيت بحرا يعطي أي رجلا كامل الجود. محققا حسا أو محققا عقلا بأن يمكن أن ينص عليه
ويشار إليه إشارة عقلية كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي الدين الحق، فقد استعار الصراط المستقيم للدين الحق لتشبيههما في أن كلا يوصل إلى المطلوب والدين الحق محقق عقلا. استعارہ تحقیقیہ کیا ہے؟ استعارہ تحقیقیہ کا سے مراد یہ ہے کہ جب مستعار لہ وجود رکھتا ہو، جب مستعار لہ کا خارج میں کوئی وجود ہو، اب یا تو اس کا جو وجود ہے وہ حسی ہوگا یا اس کا جو وجود ہے وہ عقلی ہوگا. تو وجود حسی سے مراد کیا ہے؟ وجود حسی سے مراد یہ ہے کہ جب مستعار لہ حواس ہمسہ میں سے کسی کے ذریعے سے درک کیا جا سکتا ہو، جب اس کی طرف حسن اشارہ کیا جا سکتا ہو. حسن اشارہ کیا جا سکتا ہو یعنی حواس ہمسہ کے ذریعے سے کسی حس کے ساتھ اس کو درک کیا جا سکتا ہو. مثلا رأیت بحرا یعطی، میں نے دیکھا بحر کو یعنی سمندر کو کہ جو عطا کر رہا تھا. کیا مطلب؟ یعنی میں نے ایک سخی شخص کو دیکھا. اب یہاں پر جو رجل ہے کہ جو رجل سخی ہے، ایک سخی بندہ ہے جو کہ مستعار لہ ہے. اب یہ جو مستعار لہ ہے کیا یہ حسن درک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں درک کیا جا سکتا ہے. کیا اس کا وجود حسی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. ایک ہے ہمارے پاس وجود عقلی، تحقق عقلی. کیا مطلب؟ یعنی ہو سکتا ہے حواس ہمسہ کے ذریعے سے مستعار لہ کو درک نہ کیا جا سکتا ہو، لیکن عقلاً اس کا جو وجود ہے وہ متحقق ہو، یعنی ایک عقلی مفہوم ہو، ایک عقلی مفہوم ہو اور عقل اس کے اوپر دلالت کر رہا ہو، اور عقل کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہو، یعنی عقل جو ایک عقلی مفہوم ہو، ایک عقلی وجود ہو. مثلا اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے. اب یہاں پر صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم سے یہاں پر مراد دین حق ہے. اب دین حق نظر تو نہیں آتا، یا نظر آتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا. حواس ہمسہ کے ذریعے سے تو ہم دین حق کو درک نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ایک مفہوم عقلی ہے، ایک مفہوم عقلی ہے، اور عقل جو ہے وہ دین حق کے وجود پر استدلال ہے، دلیل ہے، اور عقل ہی کے ذریعے سے ہم اسے درک کر سکتے ہیں. الاستعارۃ التخیلیہ، دوسرا جو ہے وہ استعارہ تخیلیہ ہے. وہی ما لم یکن المستعار لہ فيها محققا حسا ولا عقلا، وذلك كاستعارة الأظفار للأظفار الموهومة في نحو أنشبت المنية أظفارها بفلان. ایک ہے ہمارے پاس استعارہ تخیلیہ، مستعار لہ کے اعتبار سے جو استعارہ کی دوسری قسم ہے وہ ہے استعارہ تخیلیہ. کیا مطلب استعارہ تخیلیہ؟ بالکل استعارہ تحقیقیہ کے الٹ، یعنی جب مستعار لہ حسن و عقلا کوئی وجود نہ رکھتا ہو. مثلا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ انشبت المنیۃ اظفارها بفلان، کہ فلان بندے میں موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں. اب کیا موت کے پنجے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. موت کے تو پنجے ہی نہیں ہوتے. آپ نے موت کے پنجوں کو تصور کیا ہے اور انہی کو مستعار لہ قرار دیا ہے. وبیانہ انہ بعد تشبیہ المنیۃ بالسبع اخذ الوہم فی تصویر المنیۃ بصورت السبع فاخترع لها مثل سورة الأسفار ثم أطلق على السورة المخترعة التي هي مثل سورة الأسفار لفظ الأسفار، فيكون إطلاق لفظة الأسفار استعارة تخيلية لأن المستعار له لفظ الأسفار سورة وهمية تشبه سورة الأسفار الحقيقية وقرينتها إضافتها إلى المنية، ونظرا إلى أن الاستعارة التخيلية قرينة المقنية فهي لازمة لها لا تفارقها لأنه لا استعارة بدون قرینہ. یہاں پر اس عبارت میں دو باتیں کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا اس مثال میں؟ آپ نے منیہ کو یعنی موت کو تشبیہ دی ایک درندے کے ساتھ. اب درندے کی بھی پنجے ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقی پنجے ہوتے ہیں. درندے کے پنجوں کو آپ نے مستعار من قرار دیا، لیکن موت کے لیے جو آپ نے پنجے قرار دیے یہ کیا ہے؟ یہ مستعار لہ ہے. موت
ایک وجود عقلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن موت کے پنجے، موت کے تو پنجے نہیں ہوتے، موت کے پنجے نہیں ہوتے، موت بذات خود ٹھیک ہے ایک وجود عقلی ہے، لیکن موت کے پنجے یہ کیا ہے؟ یہ وہمی ہے، یہ خیالی ہے، یہ تخیل ہے، یہ آپ نے تصور کیا ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے پہلے موت کو تشبیہ دی پرندے کے ساتھ، معذرت درندے کے ساتھ، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے موت کے لیے پنجے قرار دیے جس طرح کے درندے کے پنجے ہوتے ہیں، موت کے پنجوں کو مستعارلہ قرار دیا درندے کے پنجوں کے ساتھ۔ لہٰذا اس طرح یہ ایک مثال بن جاتا ہے، اور یہاں پر جو مستعارلہ ہے وہ محقق نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے، یہاں پر جو قرینہ ہوتا ہے وہ قرینہ مکنیہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوتے، لازم ملزوم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ لأنه لا استعارۃ بدون قرینہ، کہ قرینہ کے بغیر تو استعارہ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرینہ کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر جو قرینہ ہوگا وہ قرینہ مکنیہ ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔